يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. سوروں کا خلاصہ آئینہ تفسیر کا سلسلہ سورہ یونس تک پہنچا. آج آپ کی خدمت میں سورہ یونس کا خلاصہ ہے. یونس نبی کا نام ہے علیہ السلام. قرآن کریم میں اس سورہ کے بعد کئی سورتیں انبیاء کے نام سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں یونس علیہ السلام کے تعلق سے بحث ہوگی، ان کا خاندان، ان کی فیملی کا ذکر، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف دو سورتیں ہیں جس کا نام بھی وہی، مضمون بھی وہی. ایک سورہ یوسف، سورہ نوح، جس میں صرف انہی نبیوں کا ذکر ہے. باقی میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس آیت جس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، جو اس سورہ کی آیت نمبر 98 ہے، وہ پہلے نازل ہوئی ہوگی اس لیے، یا یہ کہ اس کی طرف خاص توجہ دلانے کے لیے. بہرکیف یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ توحید، رسالت، آخرت، پرانی قوموں کا ذکر، جنت، جہنم، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کے ذریعے سے اسلام کی طرف دعوت، رسولوں کا واقعہ بیان کر کے رسالت کا ذکر، اچھے لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام، یہ بتا کر ایمان والوں کو بتانا کہ ایمان والوں تم کامیاب رہو گے. اور نافرمان قوموں کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ نافرمان گرچہ کہ طاقت قوت میں بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کو کوئی چیز کام نہیں آتی. تو اس سورہ میں بھی بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے، خاص کر آخرت کا اس سورہ میں بھی بہت ذکر ہے، اور آخرت کی جواب دہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ اس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا گناہ، بڑا سے بڑا نیکی یا گناہ، سب کچھ حاضر ہو جائے گا، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک نام اعمال لگا دیا ہے، اور اس کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز، اور اس سے پہلے ذرہ کا لفظ آیا ہے. ذرہ کہتے ہیں وہ حصہ جو تقسیم نہیں ہوتا ہو، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، آٹم جس کو کہا جاتا ہے، دنیا یہی کہتی تھی کہ آٹم وہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو اس کے بعد ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوگی، ہم اس کو ذکر کر لیں گے، ہم انسان کے نام اعمال میں لا لیں گے. لہذا کوئی انسان ان چیزوں سے بچنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد رسالت کو ثابت کرنے کے لیے خاص کر یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا گیا کہ ایک طرف فرعون دیکھیے، طاقت، قوت، حکومت، سلطنت، فوج، ہر چیز میں کتنا بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام اکیلا ان کے پاس آئے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. ہاں، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ان کے ساتھ. فرعون تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا. اس کی بنسبت اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے. چونکہ یہیں پہ تفصیل سے تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، دوسرے صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے جو 1000 کے قریب لوگ تھے. یونس علیہ السلام ان کو سمجھائے، سب کچھ کیا، آخر قوم کے لوگ نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ 2-3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ نے یہ نبی سے نہیں کہا کہ آپ بستی سے باہر جائیے. اس سے پہلے لوط علیہ السلام کا ذکر آیا. نوح علیہ السلام کو کہا گیا کشتی بنانے کے لیے، لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ بستی سے نکل جائیے. پھر اس کے بعد دوسرے نبیوں سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا اور اب آپ بستی سے نکل جائے گا، لیکن یونس علیہ السلام کو نہیں کہا گیا. یونس علیہ السلام خود سوچ لیے کہ اب جب عذاب آنے والا ہے تو نبی کا کیا کام ہے، لہذا وہ خود اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ قلم اور دوسری صورتوں میں نشانی بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر سے کام لیجئے،
اور مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہو جائیے۔ تو معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام، جن کو ذنون بھی کہا گیا، مچھلی والے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر چونکہ نکل گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنایا۔ بہرکیف یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکلے تو ادھر دو واقعات ہوئے، ایک یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا، دوسرا قوم کے ساتھ ہوا۔ تو یہاں جو قوم کے ساتھ ہوا وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں مختصراً کہ یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، ایک سمندر تھا، دریا تھا، پار کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے، بیچ میں کشتی گئی، ہلنے لگی، طوفان کا شکار ہو گئی۔ ملا نے کہا کوئی اپنے رب کا نافرمان ہے، مالک کا نافرمان ہے، اس لیے کشتی ایسی ہو رہی ہے۔ قرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا، لوگ پریشان ہو گئے، ارے یہ تو نبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ڈالا گیا، پھر نام آیا۔ آخر میں یونس علیہ السلام خود آگے بڑھ کر کہہ دیے کہ ہاں میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر باہر نکلا ہوں۔ لہذا یونس علیہ السلام خود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی تیار تھی، آپ کو نگل لی۔ اللہ تعالیٰ کے اس چیز کے بعد یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اندھیرے کے اندر اندھیرا تھا، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، لیکن وہاں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب سورۃ الانبیاء میں آئیں گی یہ دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا عرش پہ سن لیا، اور جب یہ آواز پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا بھی کہ کس کی آواز ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ سمندر کے گہرائی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو آواز ہے اس کو بھی سننے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ بہرکیف آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی باہر آئی، آپ کو نگل دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ادھر قوم کا حال کیا ہوا وہ دیکھیے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی چلے گئے اور قوم کے اوپر کالے کالے بادل بھی آنے لگے، جس کی وجہ سے بستی اندھیرا ہونے لگا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اسی لیے نبی چلے گئے۔ تو قوم کے اندر ایک شخص تھا جو پڑھا لکھا سمجھدار تھا، اس نے فوراً سارے مرد، عورت، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی باہر لے جا کر بستی کے لوگوں نے رو رو کر دعائیں کی، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے لایا ہوا عذاب ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کو یہاں بیان کیا کہ ہم نے کسی بھی قوم کے اوپر سے عذاب کو نہیں ٹالا سوائے یونس کی قوم کے۔ دنیا میں اس سے پہلے اسی سورہ میں بھی ذکر ہے، اور آگے چل کر بہت سی سورتوں میں، خاص کر سورہ ہود میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے اوپر سے عذاب نہیں ٹالا۔ عاد، سمود، نوح، فرعون، لوط، سب کے اوپر عذاب آیا، لیکن صرف اور صرف ایک قوم تھی جو یونس علیہ السلام کی قوم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، کسی قوم کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دیا الا قوم یونس۔ یہ ایمان لانا کب؟ آخری وقت میں، ورنہ فرعون بھی آخری وقت میں ایمان لایا تھا، لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آخری وقت میں ایمان لانا صرف یونس علیہ السلام کی قوم کو فائدہ مند پہنچایا۔ لما آمنو، جب وہ لوگ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے اس دنیا میں ان کے عذاب کو ٹال دیا، ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک زمانے تک ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان ہی اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ طاقت، قوت، سلطنت، حکومت، دولت، اولاد، جاہ، مرتبہ، کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ توبہ، استغفار۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان ساری نشانیوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے کہ بندے شکر گزاری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر انسان کی حقیقت بھی بتلائی گئی کہ انسان کیا ہے۔
جب اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے کہ تکلیف میں تو پے در پے رو رو کر گڑ گڑا کر یاد کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کو تکلیف سے دور کر دیتے ہیں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں تم ایسا نہ کرو۔ پھر اس صورت میں کئی طریقوں سے نافرمان قوموں کو دعوت دی گئی ہے، جو کئی آیتوں کے اندر ہے، 25 سے لے کر 48 آیتوں تک مختلف طریقوں سے دعوت دی گئی، اور اس میں خاص کر ایک دعوت تو یہ کہا گیا ہے کہ تم سلامتی کی گھر کی طرف آ جاؤ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کر کے، زمین، آسمان، کائنات، ان سب کی نشانیوں کو بیان کر کے پوچھا کہ یہ سب کون بنایا، کون پیدا کیا، کس کی کاریگری ہے، کس کی دین ہے، کون ان سب چیزوں کو سنبھالے ہوا ہے؟ تو ان سب کو چھوڑ کے تم کس کی جو ہے شریک کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یاد رکھو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہیں کہا کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے؟ اگر وہ تمہارے سننے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے تو تمہارے پاس کون ان سب چیزوں کو لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار۔ تو گویا سلامتی گھر جنت کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے، جہاں پیس، امن، سکون ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی طرح سے سکون اطمینان نہیں سکتا۔ ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر تم نے جھٹلایا، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو نبیوں سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ لیکن دعوت کے بعد، پہلے دعوت دی گئی ان کو، ہر طرح سے سمجھایا گیا، اگر اس کے بعد نہیں سمجھے تب کہا گیا تمہارا عمل تمہارے ساتھ، اور یاد رکھو ہم تمہارے عمل سے بری ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم ہرگز اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نافرمان قوموں کو دعوت دی جائے پہلے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کو اس سورے میں قرآن کریم کی اہمیت بھی بتلائی گئی۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کئی چیزوں کو جو ہے نقل کیا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن کریم میں 3 آیتیں ایسی آئی، لیکن یہ کس چیز کے لیے شفا ہے؟ کیا وہ چیز جو لوگ جھاڑ پھونک کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں شفا بیماریوں سے بھی ہے، لیکن اصل شفا کا شفاء لما فی الصدور، تمہارے دل میں جو خرابیاں ہیں، شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، ان سب کے لیے شفا ہے۔ جو ظاہری بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے، اگر کوئی آدمی شفا کی نیت سے پڑھے تب، لیکن ان آیتوں کا کاروبار کرے تو وہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن رحمت ہے مومن کے لیے صرف۔ اور اس کے بعد جو آیت کہی ہے وہ ہم سب کو بڑے غور سے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، یہ قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے اس پر جتنا بھی آپ خوشی منائیں کم ہیں، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، ایک انسان دنیا میں جتنی چیزیں جمع کرتا ہے ان سب سے بہتر قرآن ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ ساری دولت سے بہتر دولت ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیا، نوح علیہ السلام کو نہیں دیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں دیا، آخری نبی کو دیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ کتاب تو پہلے ہی لکھی جا چکی تھی، انسانوں سے پہلے لکھی جا چکی تھی، لیکن اللہ نے آخری نبی کو دیا، ہمیں اور آپ کو دیا، تو اللہ کا ہم بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ ہم ساری دنیا کی طاقت اور قوت سے، دولت سے سب سے بڑی دولت قرآن کو سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں
अल्लाह तबारक व तआला ने वो अहम बात बतलाई है जिसमें उम्मत मुस्लिमा का अक्सर हिस्सा गुमराही में मुब्तला हुआ। वो ये कि मुसलमानों में एक तसव्वुर है कि जो औलियाउल्लाह होते हैं, अल्लाह के दोस्त, ये अल्लाह के दोस्त हैं और ये जो चाहे वो करते हैं। बहुत से मुसलमानों का ख्याल है। फिर उन्होंने जिनको चाहा उनको वली बना लिया, लेकिन कुरान उनकी कैटेगरी बयान करता है कि कौन है ये। कहा अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बहुत से मसाजिद में भी आप देखेंगे इन आयतों को लिख कर लगाया जाता है कि देखो अल्लाह के बंदो, औलिया किराम को कोई खौफ और कोई गम नहीं है। मैं आपको कुरान करीम की कई आयतें पेश कर सकता हूँ जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे वादे किए हैं कि उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं। सबसे पहले सूरतुल बकरा में आया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में छुपा कर, दिखा कर, रात में दिन में खर्च करते हैं उनको भी कोई खौफ और कोई गम नहीं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने आदम, हव्वा और शैतान को ज़मीन पे डाला तो उसके बाद कहा तुम में से जो भी मेरी हिदायत पर अमल करेगा उसको कोई खौफ और कोई गम नहीं। तो ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिसमें कहा गया कि उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ उन्हीं के लिए ख़ास है, ऐसा कुछ भी कुरान करीम में नहीं है। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी ऐसी बातें आती हैं तो लोग फ़ौरन समझते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ जमात के होंगे इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये कुरान है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, कुरान के हवाले से पेश हो रही है। सूरह यूनुस आयत नंबर 62, 63, 64 आप उठाकर देखिए, अल्लाह ताला कहता है। फिर कहा ये वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले ईमान, वकानु यत्तक़ून, और वो मुत्तक़ी हों, परहेजगार हों। तो मालूम हुआ कि औलिया की निशानी ईमान और तक़वा है। ये नहीं कि उनके ऊपर अगर मज़ार बन गया या उनके चंद जो चीज़ें हो गई तो वो वली हो गए। तो फिर क्या सहाबा किराम अल्लाह के दोस्त नहीं? क्या मुहद्दिसीन फ़ुक़हा इन्होंने अल्लाह के दोस्त नहीं हैं? इन्होंने दीन के लिए सब काम नहीं किए हैं? तो उनके कहाँ मज़ार बने हैं? लिहाजा हमें और आपको गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका इस शिर्क में मुब्तला हुई सिर्फ इसी वजह से। इसीलिए बार बार हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर समझाया गया और सूरह फातिहा में वलज़्ज़ालीन, गुमराह कौम से बचने के लिए कहा गया कि वो लोग भी मोहब्बत में, इसमें कोई शक नहीं, नेक बंदों से मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम तो रोज़ाना तहियात में उनके लिए दुआ करते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि हम पर भी सलामती हो और जितने नेक लोग हैं सब पर सलामती हो। ये तो रोज़ाना हर एक मुसलमान नमाज की, हर वो नमाज जिसमें तहियात पढ़ी जाती हो, तहियात में दुआ करता है। लिहाजा हम कोई औलिया के मुखालिफ नहीं, नेक बंदों के मुखालिफ नहीं, फ़ुक़हा, सुलहा, सहाबा किसी के मुखालिफ नहीं, लेकिन मुसलमानों को ये कह कर बहकाया जाता है कि ये लोग औलिया के मुखालिफ हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। औलिया किराम वो हैं जो ईमान और तक़वा वाले हों। तब कहा लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी। लिहाजा हमें और आपको समझना चाहिए कि ऐसा ना हो कि शैतान ने ईसाइयों को बेटा, बाप और होली गोस्ट यानी ट्रिनिटी का फार्मूला देकर गुमराह किया। हम और आप वही काम, ना बाप कहे ना बेटा कहे, लेकिन औलिया किराम के नाम पर वो सारे काम करते हैं, सिफारिश, शिफात या खैर बरकत या बरकत, ये सारी चीज़ें उनके नाम, हत्ता के जानवरों को ज़बह करते हैं, उनके नाम खाने पकाते हैं, ये सब करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमको थोड़ा सा दूसरा स्टेप लेकर हमें और आपको इतना गुमराह कर दिया? हमें और आपको सोचना चाहिए। याद रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं कोई उनकी मुखालफत कर कर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कोई उनकी मुआफ़क़त करके उनके मर्तबे में कुछ बढ़ा नहीं सकता, लेकिन उनके नाम पे शिरकिया आमाल करके आदमी अपना ईमान और अमल बर्बाद करता है। तो इंसानों का नुकसान है, औलिया किराम का नहीं। अल्लाह के नेक बंदे हैं दुनिया में, और जब तक नेक बंदे रहेंगे तभी दुनिया कायम रहेगी। नेक बंदे नहीं तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मुख्तसर हमने इस चीज़ को बयान किया सिर्फ आपके सोचने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले जितनी जहालत थी आज नहीं है। आज से 15 साल पहले जितनी जहालत थी अब नहीं है। और अब जो नई नस्ल आ रही है वो सोचती है, समझती है। तो हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप भी सोचें और कुरान करीम में गौर करें। इंशाअल्लाह कभी इसके ऊपर अलग से एक मौजू बनाएंगे कि किन किन के लिए अल्लाह ने वादा किया कि उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
بہت سے لوگوں کے لیے کہا گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے لیے تو کہا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو نیک ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو بھی نیک ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سفارش اور ساری چیزیں، نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر کو دعا پر ختم کیا ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے جو آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر کہا گیا ہے، اور اسی کے بعد اس سورہ کو ختم بھی کیا گیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے لیے اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، اور خاص کر یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جاگد ایمان لائے اور اس کو فرعون نے دھمکی دیا، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دعا کی تھی، علی اللہ توکلنا، ان لوگوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہم کو ظالم قوموں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، ہم کو ان کے آزمائش سے محفوظ فرمائیے، ظالموں کی آزمائش سے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت کے ذریعے ان کافر قوموں سے نجات دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی، چونکہ یہ بھی مکی سورہ ہے اور مکے کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو دعا سکھلائی گئی کہ ہر پریشانی کے وقت، ہر مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ہر قسم کی آزمائش، آج ہم اور آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، یہ بھی ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا حکم، اس کی فرما برداری زیادہ بہتر ہے یا کسی اور چیز کی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کی مصیبتیں اور پریشانی آتی تھی تو آپ دعاؤں کی طرف پلٹتے تھے، دعاؤں کی طرف جو ہے لپکتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس وقت چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یونس علیہ السلام کی، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہی بات مکمل کر دیں کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا صرف یونس علیہ السلام کے لیے تھی؟ نہیں، قرآن کریم کی دوسری جگہ میں ذکر آیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ گویا سارے مومنوں کے لیے ایسی دعائیں، ہمیں اور آپ کو ان دعاؤں کو بارہا کرنی چاہیے۔ جس قسم کی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو ہمیں اور آپ کو ان مصیبتوں سے بچنا چاہیے، ان مصیبتوں سے دور رہنی چاہیے، اور ان مصیبتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اسی میں ایک اور سورہ جو اسی مضمون سے ملتا جلتا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، وہ سورہ ہود ہے۔ یہ بھی جو ہے عاد قوم تھی جس کے نبی ہود علیہ السلام تھے، اور یہ قوم بھی بڑی طاقتور تھی، بڑی طاقت اور قوت والی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اگر کوئی قوم آئی زمین پر تو وہ قوم عاد ہے۔ بڑی طاقتور قوم تھی، ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ لیکن اس سورے میں بھی آپ کو یہ بتلا دوں کہ نام صرف سورہ ہے لیکن مضمون ویسا نہیں ہے۔ البتہ اس سورے میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، اور کہا جائے اگر تو قرآن کریم میں 2 سورتیں ہیں جس میں ساری ہلاک ہونے والی قوموں کا مختصر ذکر ہے، وہ سورہ ہود اور سورۃ الشعراء ہے۔ تو سورہ شعراء میں ہم چند چیزیں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، یہاں صرف مختصر بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ سورہ سننے سے زیادہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند صورتیں ہیں جس کی تعلیم نے مجھے بوڑھا کر دیا وقت سے پہلے، اس میں سورہ ہود، سورہ تکویر شامل ہوتی ہے۔ مختصر جو ہے اس کے اندر پوری ہلاک ہونے والی قوم کی، خاص کر ایک چیز جو اس میں ہے دل کو ہلا دینے والی ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں کئی جگہ لیکن یہاں تفصیل سے ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب کشتی چلی اور ایک بیٹا جو ان کا نافرمان تھا وہ پانی میں تیر رہا تھا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے ابھی بھی وقت ہے، کشتی میں سوار ہو جا، یعنی ایمان والا بن جا، کیونکہ کشتی میں کون لوگ تھے؟ صرف ایمان والے تھے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں کسی پہاڑ پر درخت پناہ لے لوں گا،
तो अलैहिस्सलाम कहते हैं ला आसिम अल यौम, आज कोई पहाड़ तुमको नहीं बचाएगा, कोई जगह तुमको नहीं बचाएगी। अभी ये दुआ करते हैं कि बेटा गर्क हो जाता है, एक थपेड़ आता है, लपेट आता है, मौज आता है, बेटा गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह हाउला इब्नी, ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है और मेरी आंखों के सामने ये वो पानी में डूब रहा है, ऐ अल्लाह तू कम से कम इसके ऊपर रहम फरमा। अल्लाह ताला रहम फरमाने के बावजूद अल्लाह ताला जानते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कहते हैं नूह वो तुम्हारा अहल नहीं है, आइंदा से तुम ऐसी दुआ नहीं करो, अगर ऐसी दुआ करेंगे तो आप जाहिलों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बात थी। नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, अल्लाह की तरफ पलट गया, कहा अल्लाह मैं हरगिज़ ऐसा जाहिलों में से होना नहीं चाहता, अगर मुझसे गलती हुई है तो अल्लाह मैं उसे तौबा करता हूँ। तो सोच कर देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक नबी 950 साल दीन की तरफ दावत दी है, दिन में, रात में, अकेले में, तन्हाई में, जमात की शक्ल में, ऐसे नबी भी दुआ कर रहे हैं। तो वो आदमी जिसका खातिमा कुफ्र पे हो रहा है, शिर्क पे हो रहा है, तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत, उनकी मेहनत, उनकी तकलीफ, उनकी सारी चीज़ें कितनी बड़ी चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आइज़ु का, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, तो आप ऐसी कामों से बाज आ जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा आऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है मैं आपसे सवाल नहीं करता, व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी, ऐ अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे ऊपर रहम कीजिए, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया तो मैं नुकसान उठा लो में से हो जाऊँगा। तो ये वाक़या हमारे दिलों को हिलाने वाली है कि हमें और आपको अपने औलाद, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के ईमान की फ़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। हम दौलत की करते हैं, बैंक बैलेंस की करते हैं, सब चीज़ की करते हैं, लेकिन ईमान की फ़िक्र कितनी करते हैं हम। नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबी अपनी औलाद को अगर ईमान नहीं लाया तो वह बचा नहीं सकते अल्लाह के अजाब से। तो हम और आप कौन से खाते में हैं, हमें और आपको कौन सी। इसी तरीके से बहुत सी कौमों की खराबियों को जिक्र किया गया, बल्कि बाज़ कौमें जैसे आद, समूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, इन सब वाक़यात को बयान करके एक जगह तो कहा, बाज़ कौमों ने ऐसी धमकी दी, कहा अतनहाना अन नअबुदा मा यअबुदु आबाउना, हम बाप दादा के तरीक़े को तुम्हारी वजह से छोड़ दें। अल्लाहु अकबर। किसी ने कहा मा नहनु बितारिकी आलिहतिना, तुम्हारी बात की वजह से हम अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे। कितनी सख्त कौम रही होगी, देखिए कि अंबिया को कह रहे हैं तुम्हारी बातों की वजह से हम अपने बाप दादा की बात को नहीं छोड़ेंगे। क्या आज हम मुसलमान भी नहीं हैं, बहुत से मसले में फ़ौरन कहते हैं कि गुज़िश्ता साल हम ऐसा किए थे, फ़लाँ ख़ानदान वाले ऐसा किए थे, हमारा तरीक़ा ये है, हमारे बाप दादा ऐसा किए। क्यों हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का हुक्म क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, हम कभी नहीं कहते। कुरान करीम ने इसमें बार बार नकल किया है कि क्या अगर तुम्हारे बाप दादा के पास इल्म नहीं आया, उनको हिदायत नहीं मिली, तो क्या तुम भी हिदायत पर नहीं आओगे। याद रखो, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की। आखिर में इन सारे नबियों का जिक्र करने के बाद ईमान वालों से भी चंद बातें कही गई, और इन सारे नबियों को जिक्र करने के बाद एक आखिरी में नतीजा ये बनाया गया इस सूरे में, जो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 100 और 101 के अंदर बयान किया। जो नतीजा ये है ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, इन सारी बस्तियों का किस्सा हम आपके ऊपर बयान कर रहे हैं। किस लिए बयान कर रहे हैं कि आप इन सारी नबियों के किस्सों को देखिए, कौम नूह, आद, समूद, सालेह, कौम लूत और इसी तरह मदियन वालों का, कि इन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया। हमने नबी भेजा, किताब भेजी, उसके बावजूद ही अपने गुनाहों से बाज नहीं आया और उल्टा अपने नफ्स पर जुल्म किए, और जब इनके ऊपर नफ्स में इन्हें जुल्म कर लिया तब हमने उनको हलाक किया, वरना अल्लाह ने किसी कौम को हलाक नहीं किया। जो भी कोई कौम अपने आप को अजाब में मुब्तला कर लेती है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसे जो ये करते हैं। फिर उसके बाद ईमान वालों से कहा गया कि ईमान वालों, तुम इन कौमों की तरह ना हो जाओ, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो दिन के किनारों में, रात के हिस्सों में, क्योंकि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है, नसीहत हासिल करने वालों के।
اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے اب رہ گیا یہ چونکہ مکی سورہ ہے تو اس میں بار بار صبر کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو چونکہ مکے میں کتنی تکلیفیں ہوتی تھی تو کہا گیا وَاصْبِرْ، صبر سے کام لو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا. لہذا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ جو نیکی دیا ہے وہ ہرگز آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی. ان سب چیزوں کا یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے گا اور ہمیشہ باقی رکھے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں کہا گیا ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دیکھیے قادر ہر چیز پر ہے لیکن ہر چیز کرتا نہیں اللہ تعالیٰ، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ورنہ وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، بچا لینے پہ بھی قادر ہے، ہلاک کرنے پہ بھی قادر ہے، ہدایت دینے پہ بھی قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرکیف یہ صورت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اس صورت کو ہر آدمی ذرا اچھی طرح پڑھ لے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سارے کے سارے رسول ہیں. ان کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تقریباً پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے تو 10 جز کے قریب قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، اور قومیں کوئی زیادہ نہیں، بس فرعون، عاد، ثمود، لوط، مدین اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، انہی چند قوموں کا ذکر 10 جز کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں دیکھیے ہم اس لیے بیان کر لیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل پر مضبوطی پیدا ہو جائے. کیونکہ اگزامپل، مثال موجود تھی. آج بھی ان قوموں کی، عاد اور ثمود کی تباہی کے سارے قصے عرب میں موجود ہیں. ان کے کھنڈرات، ان کے بگڑے ہوئے گھر، ان کے تباہ ہوئے بستیاں سب موجود ہیں. قوم لوط کی سارے علاقے موجود ہیں. تو کہا گیا اس لیے کہ یہ سب آپ کے لیے نصیحت پیدا ہو اور مومنوں کے لیے بھی نصیحت پیدا ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پر عبادت کرو، اس کے اوپر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے ہو غافل نہیں ہے، یعنی سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ایمان والوں کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، بے ایمانوں کی بے عملی کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ کو دیکھ رہا ہے. بہرکیف ان 2 صورتوں کا مضمون ایک جیسا ہی ہے. انبیاء کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ جس طرح یہ سب نبی ہیں آپ بھی نبی ہیں. جس طرح ان کی قوم نافرمانی کی ان کو بچ نہیں سکے، اگر آپ کی قوم بھی نافرمانی کرے گی تو بچ نہیں سکے گی. لیکن اگر آپ کی قوم ایمان لا لیتی ہے، نماز قائم کرتی ہے، ہدایت پر قائم رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی کرے گی. رہ گیا تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہیں تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو دعا کیجئے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اے اللہ ہمیں ظالم قوموں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، اور اپنی رحمت کی بدولت ہم ان ظالم قوموں سے، کافر قوموں سے نجات عطا فرمائیے. تو یہ سب دعائیں اور ان ساری چیزوں کو بتایا گیا، اور کہا گیا کہ جو بھی نیک ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے قرآن سے قریب کرنا، قرآن سے لگاؤ کرنا، قرآن سے محبت پیدا کرنا. تو قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.